بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیپٹل انکلیو کے جو ہے الیکشن ہو رہے ہیں، یہ سروسز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو پروجیکٹ ہے، اس میں دو پروجیکٹس ہیں۔ ایک خاص طور پہ میں ذکر کرنے کا E11 اور دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ کیپٹل انکلیو ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کیپٹل انکلیو کی ورتھ کیا ہے اس وقت، اس میں کس طرح کے ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں اور کتنے کام ہو چکے ہیں۔ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بھی تقریباً 80 to 90% جو ہے وہ بن چکا ہے۔ میجورٹی لوگوں کو معلوم ہے کہ کیپٹل انکلیو کے جو مین پروجیکٹ ہیں وہ کون سے ہیں اور کس حد تک جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام ہو چکا ہے، اور اس پروجیکٹ کی جو بلندیاں ہیں وہ آنے والے دور کے اندر تمام لوگوں کو معلوم ہو جائیں گی۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے کیپٹل انکلیو اور E11 کا جو اس ٹائم الیکشن ہو رہا ہے، جس میں محافظ گروپ جو ہے اس وقت لیڈنگ رول پہ چل رہا ہے، تو ہم نے ان کے فائنانس سیکرٹری صاحب کو دعوت دی اپنے اسٹوڈیو میں، اور ناظرین کے وہ سوالات جو وہ چاہتے تھے کہ ان کو معلوم ہو کہ اس گروپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بارے میں ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میں سر آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور کیونکہ آپ نے اپنے قیمتی وقت تھوڑا نکالا، اور ممکن ہے کہ ممبران کے سوال جو ہیں وہ تھوڑے تلخ ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ ان کے سوالات اور ان کو جواب بھی ملنا چاہیے۔ تو بہت شکریہ سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ مجید صاحب آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا اپنا پوائنٹ آف ویو اور محافظ گروپ کا پوائنٹ آف ویو ممبران کے سامنے رکھنے کا۔ سر سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیے گا، ممبران کو معلوم ہو کہ۔ جی، میرا نام محمد زاہد ہے، اور بیسیکلی میری فیلڈ فائنانس ہے۔ میں نے MBA کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ 2 ٹینیور میں سروسز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں بھی لگا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ پہلے میں NGO سیکٹر میں تھا، تو وہاں پہ بھی بیسیکلی ہماری یہی ڈیولپمنٹ اور فائنانس کی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی۔ تو اس حوالے سے مجھے ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے الحمدللہ فائنانس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس چیز کو بہتر چلا سکتا ہوں، تو اس لیے میں ابھی فائنانس میں آیا ہوں۔ زاہد صاحب، یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ، کیونکہ ایکسپیرینس ہے آپ کو فائنانس کا، اور آپ نے پہلے بھی سوسائٹی کو سرو کیا ہے، اور لازمی بات ہے لوگوں کے بہت سارے جو ہیں شکوے گلے بھی ہیں کہ، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بڑے پروجیکٹ ہیں جو وہ ایک دن میں نہیں بنتے، اس کو سالوں لگتے ہیں۔ تو آپ کے پچھلے ایکسپیرینس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کون کون سے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ تھے جو آپ کے ٹینیور کے اندر ہیں۔ مجید صاحب، بیسیکلی آپ کو بھی پتہ ہے، ممبران کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ راتوں رات نہیں بن جاتا، تو اس کے لیے ایک ویژن چاہیے ہوتا ہے، ایک سوچ چاہیے ہوتی ہے، اور ایک ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو اس ویژن پہ کام کر سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو سرپرست اعلیٰ ہیں نواز خان صاحب، ان کی سرپرستی میں انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو ہم وہاں تک لے کے جائیں گے جو کہ صرف لوگ سوچ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ لوگ بیریا اور DHA کو بھول جائیں گے، لیکن کام کرنے پہ ٹائم لگتا ہے، کوالٹی کام کرنے پہ ٹائم ضرور لگتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ممبران جو ہیں یہ مخالفین کے غیر ضروری پروپیگنڈے پہ نہ آئیں۔ میرا آپ سے بھی یہ بھی سوال ہے کہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کہ ایک پاسبان انقلاب گروپ ہے جو صرف پروپیگنڈا کر رہا ہے، الزام تراشیاں ہو رہی ہیں کہ پچھلے 15 سال سے کوئی کام نہیں ہوا، اور کوئی جعلی ووٹوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ذرا ممبران کو بتائیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ مجید صاحب، میں معزز ممبران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ویژن کو دیکھ کے، ٹیم کو دیکھ کے اور لوگوں کو دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کام کون کر سکتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ مخالفین کے جو پروپیگنڈا ہے غیر ضروری، اس پہ کان نہ دھریں۔ ممبران کو بھی پتہ ہے کہ سوسائٹی کون بنا سکتا ہے، اور ان کی کیا اسٹرینتھ ہے، ہماری کیا کیپیسٹی ہے۔ تو اس میں یہی میں کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی محافظ گروپ نے پہلے بھی آپ کے جو بھی مفادات تھے اس کا تحفظ کیا ہے، اور انشاءاللہ اب بھی محافظ گروپ آپ کو اس سوسائٹی کو اس لیول پہ بنا کے دے گا کہ ممبران کی صرف سوچ ہی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے 2 سال میں ممبران بڑے خوش ہوں گے۔ پھر سر، یہ جو کل چیئرمین صاحب نے اپنا جو ویژن ہے یا ان کے خیالات ہیں، اور ممبران اور متاثرین کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن تھا، کیونکہ اس میٹنگ کے اندر بہت ساری باتیں ہوئیں اور جو کمیاں کوتاہیاں تھیں اس کی بھی متعلق بات ہوئی، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ آنے والے دور کے اندر کون کون سی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کے حل کریں گے۔ کل کا پروگرام آپ نے بھی دیکھا، میں بھی ادھر ہی تھا، ممبران بھی تھے۔ تو چیئرمین صاحب کا جو ویژن ہے، انہوں نے جیسے اپنی تقریر میں بتایا کہ ہر سوسائٹیز میں کام ہوتے ہیں، لیکن 2 سال بعد آپ دیکھ لیں، 3 سال بعد آپ دیکھ لیں، انفراسٹرکچر کا برا حال ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ایسا کام کریں گے کہ اگلے 100 سال تک بھی اس کو کچھ نہ ہو۔
ہم کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ایسا کوالٹی ورک کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ممبران آگے کئی سالوں تک ان کو کسی انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی ایشو نہ آئے۔ بہت شکریہ فائنانس سیکرٹری صاحب۔ آخر میں ایک بات جو ہے وہ جو مجھے کچھ عرصے میں معلوم ہوئی، کیونکہ کوآپریٹو سیکٹرز میں میں کافی عرصے سے چیک بھی کر رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں اور اداروں میں بھی جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بنتے۔ جن پروجیکٹ کی کنٹینیوٹی رہتی ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ 2017 چودھری مجید صاحب کا جو پروجیکٹ تھا وہ کمپلیٹ ہوا، اس کے بعد چودھری مجید صاحب نے بھی آگے 2-3 پروجیکٹ کیے کیونکہ لوگوں کا ٹرسٹ جو تھا ان کے اوپر تھا۔ لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ جب آپ کسی پروجیکٹ کو کنٹینیوٹی رکھیں گے تو دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو پروپیگنڈا گروپ ہے جو اس وقت اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو تباہ و برباد کر دیں، میرا ان سے یہی سوال ہے کہ آپ لوگوں کا سوسائٹی رن کرنے کا کتنا ایکسپیرینس ہے؟ آپ لوگوں کا زمینوں کے معاملات کو دیکھنے کا کتنا ایکسپیرینس ہے؟ کیا آپ کو سی ڈی اے کے معاملات پتہ ہے کہ سوسائٹی کے رن کرنے کے لیے سی ڈی اے کہاں تک لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو کوآپریٹو ادارے کے اندر جن مسائل کو دیکھنا ہوتا ہے کیا آپ کو اس کے متعلق معلوم ہے؟ تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ان تمام سوالات کے جواب دیں۔ اور میں ممبران سے آخری دفعہ یہ بات کہنا چاہوں گا، محافظ گروپ کی طرف سے بھی کہوں گا، اور جو جتنے بھی ممبران ہیں، بزنس کمیونٹی ہے اور جو سوشل ورکر ہیں، جو میڈیا پرسن ہیں، کیا آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ جس شخص کو سائیکل نہ چلانی آتی ہو آپ اس کو پلین کا پائلٹ بنا دیں تو وہ پھر کیا ہوگا اس پورے پروجیکٹ کا؟ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم کریں، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔